بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم کرنل محمد خان کے لکھے گئے سبق قدر ایاز کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں۔ خاصے عمدہ کافی اچھے، بہت اچھے، سی کلاس اعلیٰ درجے کے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا۔ انتخاب بیٹا جی چنا گیا، یعنی ان کو بہت اچھے بنگلے ملتے ہیں، ان اچھے بنگلوں میں یہ بہت اچھا بنگلہ تھا۔ یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا۔ امتیاز، عظمت، بڑائی، انفرادیت۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی خاص کرنل نہیں تھا، لیکن میرا بنگلہ جو ہے ان بنگلوں میں بہت خاص تھا۔ بوڑھے پیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ لو بیٹا جی یہ خاص کیوں تھا؟ کیونکہ یہ ولسن صاحب نے بنوایا تھا اپنے لیے۔ تو بیرے ہوٹل کے ملازم جو ہوتا ہے اس کو بیرا کہتے ہیں اردو میں، اور خدمت گزار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نوکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ روایت نقل، نون نقطوں والا کاف اور لام، یعنی وہ روایت کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور ولسن روڈ یہ ایک سڑک کا نام ہے، یہ راولپنڈی کی ایک سڑک ہے۔ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہ ہو، جس کا کوئی حصہ دار نہ ہو۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین میں واقع تھا۔ کم و بیش، کم بیٹا کم، بیش زیادہ، یعنی کم زیادہ، مطلب یہاں تقریباً کے معنوں میں آئے گا۔ تو 2 ایکڑ یعنی کہ 1 ایکڑ جو ہوتا ہے نا اس میں 8 کنال ہوتی ہیں، تو یہ 16 کنال کا تقریباً گھر بنے گا۔ قطع زمین، زمین کا ٹکڑا، تو کتنے حصے میں واقع تھا بیٹا جی؟ 2 ایکڑ پر۔ یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ قسام ازل، ازل سے تقسیم کرنے والا، ازل سے بانٹنے والا، ازل مطلب ابتدا، شروع ہی سے۔ تو مراد ہے بیٹا جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے خاصا شہانہ، شانہ بادشاہوں والا، طول و عرض، طول کہتے ہیں لمبائی کو، عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، یعنی لمبائی اور چوڑائی، یہاں پہ اس کا مطلب پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے۔ بخشا، عطا کیا، یعنی اللہ نے اسے شروع ہی سے بادشاہوں والا، یعنی بہت لمبا چوڑا شاہانہ طرز عطا کیا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، وسیع بڑا چمن، باغ، جس کے حاشیے پر، حاشیہ کنارہ، مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ نیزوں اونچے، اب دیکھیں بیٹا اونچائی جو ہے نا، کہیں پہ دیکھیں ہم کسی چیز کی اونچائی ماپنے کے لیے سینٹی میٹر، کہیں ملی میٹر، کہیں پہ فٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، تو یہ اتنا اونچا کہ جس کی لمبائی جو ہے وہ نیزے کے حساب سے ماپی جائے، یعنی بہت اونچا۔ نیزہ جو ہوتا ہے نا وہ کافی بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی انسان کے قد کے برابر ہوتا ہے، اس سے بھی تھوڑا بڑا، تو اس سے ماپا جائے۔ تو یہ کسی چیز کو جب بہت لمبا بتانا ہو تو تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ نیزوں اونچا، یعنی بہت اونچا۔ تو کون سے درخت ہیں؟ سرو کے اور سفیدے کے پیڑ، درخت۔ تو دیکھیں بیٹا جی یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ سفیدے کے درخت ہیں، تو آپ نے یہ پہلے دیکھے بھی ہوں گے۔ اور یہ والے جو بیٹا جی ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں یہ سرو کے درخت ہیں۔ تو وہاں پہ جو درخت ہے وہ سفیدے کے تھے اور سرو کے، جو بہت اونچے اونچے تھے۔ دیکھیں آپ نے سفیدے کا درخت دیکھا ہے تو وہ بھی اونچا تھا، اور یہ دیکھیں یہ بھی اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بیٹا جی یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں یہ پودوں سے بنی ہوئی ہیں، تو اسے جو ہے نا پودوں کی باڑ کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا مہندی کے درخت کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور اس درخت کے اس پار، جیسے دیکھیں یہ باڑ ہے، اس باڑ کے دیکھیں اس طرف جو ہے یہ بڑے بڑے درخت ہیں، اور یہ دیکھیں کافی بڑی باڑ بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا بڑے بڑے درخت ہیں اس باڑ کے اس طرف۔ تو اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے، جا بجا جگہ جگہ۔ یہ سفید جو ہے بیٹا جی یہ سفید کے لیے، وائٹ جو ہے۔ الغرض، مختصر یہ کہ ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مطلب یہ کہ ہم جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس انداز سے بھی دیکھیں، ہمارا بنگلہ کیا تھا؟ امیروں والا تھا۔ اور مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سارانہ تھے۔ اثاثے جائیداد، تیور انداز، ہر چند اگرچہ، خاک سارانہ عاجزی والا۔ تو اس کا بیٹا مطلب سمجھیں، یہ ہے کہ ہمارا بنگلہ جو ہے وہ ہر اینگل سے امیر تھا، اور ہم جو ہے اس کے مقابلے میں غریب تھے۔ تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں ٹوں کر کے مطلب جیسے تیسے کر کے، مطلب بڑی مشکل سے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر دی۔ تو کمروں میں بیٹا بچھانے کے لیے کیا چیزیں خریدی گئی؟ قالین یا
دری. اگرچہ اس کار خیر نیک کام بیشتر زیادہ تر بیشتر اجر زیادہ تر بدلہ مقامی کباڑیے کو ملا. کباڑیا جو ہوتا ہے نا بیٹا جی، یہ پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کباڑیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحیہ انداز میں وہ کہتا ہے کہ ہم تو غریب تھے لیکن ہمارا بنگلہ امیر تھا، اس کے لیے ہم نے جو چیزیں تھی اس بنگلے کی پیش نظر ہم نے جو چیزیں خریدی وہ زیادہ تر کباڑیے سے خریدی. یعنی مطلب یہ کہ ہم نے پرانی چیزیں خرید لی. علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا. مناسب معقول، تو معقول سا مناسب سا ایک فرنیچر بھی اس کے لیے حاصل کر لیا گیا. تو بیٹا آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق تھا. تو اللہ حافظ.